السلام علیکم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ سورہ انبیاء کی یہ 10 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت موجود ہے، تمہارا ذکر ہے، تمہاری نصیحت ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ فرما رہے۔ جب اللہ ترجمہ یہ ہے، سمجھے آپ، جو اللہ نے کتاب ہمارے گھر میں، آپ کے پاس، ہمارے پاس نازل کی، اس میں ہمارا ذکر ہے، نصیحت ہے ہمارے لیے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا صحیح کیا غلط۔ سمجھا آپ، بہت قیمتی چیز آ گئی ہے گھر میں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ بھی فرمایا اللہ نے سورہ جاثیہ آیت نمبر 11۔ کیا فرما رہے؟ کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے اور یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو ہدایت کدھر ہے؟ گھر میں ہمارے، قرآن مجید۔ سمجھا، بہت قیمتی چیز ہے، ہدایت گھر میں ہے۔ سمجھا، اپنی زبان میں ترجمے سے پڑھو، ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہدایت چاہیے نا، قرآن کھولیے پڑھیے۔ سمجھا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ترجمہ ہے اس کا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے، اللہ بول رہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن سیدھا راستہ ہے۔ سمجھا، آپ کے گھر میں ہے ہدایت، اپنی زبان میں پڑھو، ملاوٹ سے پاک پیور۔ پڑھنے کا طریقہ بھی بیان میں پچھلے بتایا ہوں۔ عربی کا جو نیچے معنی رہتا ہے صرف وہی پڑھنا، عربی معنی، بازو میں باریک میں جو سائیڈ میں رہتا ہے نا، ادھر ادھر باریک میں، وہ تفسیر بولتے ہیں، اس میں ملاوٹ ہے، کہیں کہیں صحیح بھی ہے، کہیں کہیں غلط۔ اس کو لے کے، ملاوٹ کو لے کے نہیں پڑھنا قرآن، ادھر اندر ہی پڑھنا قرآن کے، سائیڈ میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ سمجھا، کیونکہ تفسیر میں بھی ملاوٹ ہے، صحیح غلط آپ پہلے نہیں پہچانیں گے۔ پہلے قرآن پڑھتے چلے جاؤ، پورا 30 پارہ، الحمد سے کو لو دو میرا بنا 30 پارہ آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو علم رہے گا، پھر آپ تفسیر بھی سمجھیں گے، کس کی صحیح ہے کس کی غلط، کتنی صحیح ہے کتنی غلط۔ عالم انسان لکھے تفسیر، ہر عالم اپنے عقیدے کے مطابق۔ ایسی حدیث ہے، بعض میں حدیث بھی رکھتے ہیں قرآن میں سائیڈ میں، تو حدیث میں بھی صحیح حدیث بھی ہے، غلط بھی۔ آپ کیسا پہچانیں گے جب تک آپ کو اللہ کی بات کا پتہ نہیں۔ قرآن کیا؟ اللہ کی بات، کلام اللہ کی بات ہے قرآن۔ تو اللہ کی بات جانکاری رہے گی تو آپ پہچانیں گے نا کہ نبی کی بات ہے کہ دشمن نے نبی کے نام سے ڈالا ہے، جب پہچان سکیں گے نا حدیث۔ سمجھے، تو بعد میں پڑھنا۔ شان نزول میں بھی ملاوٹ ہے، سمجھا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، شان نزول کے مطابق ہے شان نزول۔ سمجھا، یہ میں پڑھا ہوں، میرے پاس دلیل ہے، شان نزول میں ملاوٹ، حدیث میں ملاوٹ، تفسیر میں ملاوٹ، سب چیک کیوں پڑھا ہوں، ایسے نہیں بول رہا ہوں، ایک دم ٹھوس بات بول رہے تھے نا عالم مفتی، بخاری میں ملاوٹ نہیں دیا نا، ابھی 2 4 ہی 5 دیا ہوں، 2 4 اور ابھی دینے والا ہوں انشاءاللہ۔ کتنی ملاوٹ ہے دیکھو بخاری میں، ایسی کہ ایک دم سیدھے قرآن کے خلاف۔ سمجھا، تو تفسیر میں بھی دیکھو ملاوٹ، شان نزول میں ملاوٹ، سب دیکھا ہوں میں، سب پڑھ کے رکھا ہوں۔ میرے سے تو کوئی آتے نہیں نا سامنے، میں تو عوام کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، میرے سامنے تو آوے، بلاوے نا میرے کو، اسٹیج لگاوے، بتاتا ہوں پھر میں ان کو۔ بہت ہی لوگ ادھر عوام کو گمراہ کر رہے نا، یہاں آئے بہت لوگ، لیکن پردے پہ نہیں آئے نا، اسٹیج پہ ویڈیو پہ نہیں آئے نا، آئے بہت آئے کھسک لیے آئے۔ قرآن سے دلیل دیتا ہوں میں، الحمدللہ اللہ نے سب بات کا جواب رکھا، اللہ بولا ہے جی مکمل کتاب ہے۔ سمجھے آپ، کیا صحیح کیا غلط، بات کی مکمل کتاب ہے۔ پبلک کو گمراہ کرتے، عوام کو نماز کا طریقہ کہا ہے، نماز کا حکم ہے نا قرآن میں، حکم ہے تو نبی کر کے دکھائیں گے۔ قرآن رکوع سجدہ قرآن نہیں کرے گا، بک رکوع سجدہ نہیں کرے گا، حکم ہے نماز کا تو نبی کر کے دکھائے۔ سمجھے آپ، یہ عوام کو گمراہ کرتے۔ نماز کا طریقہ کہاں ہے؟ زکوٰۃ تو کہاں ہے، کتنا دینا،
روزے کا ٹائم کہاں ہے؟ ارے بھائی سب حکم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب حکم ہے نا قرآن میں، حج، سب حکم ہے، تو نبی وہ حکم پہ عمل کرے. تو نبی قرآن کے اوپر عمل کر کے بتائے، سمجھا؟ نبی نے عمل کر کے بتایا، اس کو بولتے ہر سوال کا جواب ہے قرآن میں. قرآن میں کوئی بھی بات شک کی نہیں ہے، قرآن شک سے پاک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں. سورہ بقرہ میں ہے نا، یہ کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آنکھ بند کر کے قرآن کو مانو، آنکھ بند کر کے چلو، سمجھا؟ سورہ انعام میں بھی ہے، آیت نمبر 153، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے. بنی اسرائیل میں بولا نا اللہ، آیت نمبر 9، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے یہ بالکل سیدھا ہے نا. سورہ انعام میں دیکھو آپ 153، اللہ فرما رہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تو اسی راستے پہ چلنا اور دوسرے راستوں پہ نہیں چلنا. اللہ کا راستہ قرآن میں ہے اور دوسرے راستوں پہ نہیں چلنا. دوسرے راستے دوسری کتابوں میں، حدیثوں کی، عالم کی کتاب، وہ کتاب ہے کتاب. قرآن کے علاوہ جتنی کتاب ہے دوسرے راستوں پہ نہ چلنا. دوسرے لوگ کا راستہ کدھر ہے؟ ان کی کتابوں میں، سمجھا؟ اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں قرآن، تو اسی پہ چلو. اللہ بول رہا دوسرے راستوں پہ نہ چلو. سورہ انعام 153 کھول کے، ان کے وہ راستے پہ چلو گے تو گمراہ ہو جائے کہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے. سورہ انعام کھول کے دیکھو 153، سمجھا؟ اسی پہ چلنے کا حکم ہے قرآن پہ. نبی صحابی اسی قرآن پہ چلے، سمجھا؟ قرآن گھر میں آ گئی ہے، ہدایت گھر میں، سمجھا؟ قرآن سے نصیحت کرو. اللہ فرما رہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کاف آیت 45، وہاں بھی قرآن، ان ھذا القرآن، یہاں بھی قرآن، سمجھا؟ ھذا صراط مستقیم، یہ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، یہ بھی قرآن کی بات. ہر جگہ قرآن ہی قرآن اللہ بول رہا ہے. نبی کو بھی حکم ہے تو کہ مجھے حکم ہے کہ میں قرآن پڑھتے رہوں، قرآن پڑھتا رہوں، تو وہاں بھی قرآن. تراویح بھی ہر سال اللہ پڑھوا رہا ہے پوری دنیا کے مسجدوں میں مسلمانوں کو، پورا قرآن. کہاں حدیث پڑھا رہا ہے تراویح میں؟ کہاں تفسیر، کہاں شان نزول؟ سب کے کان میں قرآن ڈال رہا ہے ہر سال تراویح میں. اللہ قرآن ہی ڈال رہا ہے، کیونکہ قرآن کا نالج رہے گا تو تفسیر، حدیث، شان نزول، بیان، عالم مفتی کی تقریر، سب پہچانو گے اللہ کو. اللہ قرآن دے دے گا آپ کو، تو آپ قرآن ہی بھر رہا ہے چاروں طرف. تراویح میں قرآن میں بھی لکھا ہے قرآن پڑھو. نبی کو بھی حکم قرآن پڑھتے رہو، قرآن سے نصیحت کرو، ہر جگہ قرآن. تو پیور چیز ایک دم قرآن، بہت قیمتی چیز، سمجھا؟ اور یہاں ڈرایا جا رہا ہے اہل قرآن، ارے اہل قرآن، وہ اہل قرآن ہے، وہ اہل، ارے اہل قرآن ہی تو جنت میں جانے والا ہے. اور جو لوگ بول رہے ہیں نا وہ اہل قرآن ہے، وہ اہل قرآن ہے، تو وہ جنت میں جائے گا. تم تو کافر ہو، قرآن کے ماننے والے نہیں ہو، خود ہی اقرار کر رہے ہیں، بول رہے ہیں نا ہم اہل قرآن نہیں ہیں. اہل قرآن مطلب قرآن کے ماننے والے ہم نہیں ہیں. یہ جتنے عالم مفتی ہیں یہ لوگ کافر ہو گئے، نماز روزہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ایمان نکل چکا ہے اندر سے. اللہ تو قرآن کا نہیں ماننے والا ہے، کیا جھک رہا، رکوع سجدہ کیا ہے، سب دکھاوا کر رہا ہے لوگوں کو. عالم مفتی، ہاں، جو قرآن کا ماننے والا ہی نہیں ہو تو کافر. والذین کفروا کذبوا بآیاتنا، میری باتوں کو جھٹلایا ہے، سیدھا جہنم. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، چلو جہنم میں. نبی بھی بول رہے قیامت کے دن کیا بولیں گے، پہلے ہی بول دیا اللہ. نبی قیامت کے دن امتیوں کی شکایت کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 30 کھول کے دیکھو. نبی کہیں گے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وہاں بھی قرآن، ہر جگہ قرآن قرآن قرآن، سمجھا؟ قیمتی چیز ہے نا یہ بھی. تو ہر گھر میں ہے مسلمان کی، ہر گھر میں ہے قرآن، سمجھا؟ بہت قیمتی چیز ہے. ترجمے سے، معنی سے اپنی زبان میں پڑھیے جلد سے جلد، اور غلطی کی توبہ کر کے چھوڑ دیجیے، اور حج سے پوری عمل نامہ شروع ہو جائے گا، پچھلا سب معاف ہو جائے گا. لیکن چھوڑنا شرط ہے. قرآن کی بات سنے تو چھوڑ دو برے کام، کفر، شرک، غلط عقیدے، جھاڑ پھونک، گنڈا تعویذ پھونکنا،
اس سے مانگ اس سے مانگ، اس کا وسیلہ اس کا سفارش، سب بیان میں میں نے پورا بتا کے آپ کو جتنا لوگوں میں بیماری ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط کام ہے، غلط کر رہے ہیں عمل، سب میں کھول کھول کے بتا دوں، قرآن سے ثابت کرو اکارڈنگ ٹو قرآن. سمجھے آپ؟ غور سے سنیے، پڑھیے قرآن، ایک ایک آیت میں غور کریے اللہ کیا فرما رہے. سورہ، ہاں یہ بھی یاد آ گیا، اچھا ہوا، سورہ محمد آیت 24 میں بھی یہی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سورہ محمد آیت نمبر 24. اس کا ترجمہ ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن میں، قرآن کے اندر میں، قرآن میں مطلب اندر، قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے، قفل لاک لگا ہے دلوں پہ، غور نہیں کرتے. غور کرنے کا اس میں کیا کیا باتیں اندر ہے، بہت قیمتی باتیں نا، جنت میں جانے کا سب باتیں بتا رہا اللہ، جہنم سے بچنے کا سب باتیں. وہاں بھی دیکھو قرآن ورڈ ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہاں بھی قرآن، نبی بھی بول رہے میری اس قوم نے ھذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان 38. سمجھا؟ قرآن بہت قیمتی. یہ لوگ بولتے ہیں جو قرآن سے بات کرے گا وہ گمراہ ہے. علی مفتی بول رہے ہیں میرے کو، آپ کو ہی بولیں گے گمراہ ہوگا. ابھی تک آپ جو فرقے میں تھے ابھی تک صحیح ہے، آپ یہ بولتے ہیں. جہاں آپ قرآن کھول کے دکھائے ان کو، عالم مفتی کو، یا سوال کی تو بولے تم قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے. عالم مفتی بول رہے ہیں، دیکھو آپ بولے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے. میرے کو تو کئی لوگ بول رہے ہیں، آپ کو ابھی تک نہیں بول رہے کیونکہ آپ بریلی میں، جماعتی میں، درگاہ والے گروپ میں یا اہل حدیث گروپ میں ہو نا، نہیں بولیں گے. آپ ہدایت یافتہ ہے، بہت نیک ہے. جہاں آپ قرآن کی بات کھول کھول کے بتائیں گے یہ کیا ہے، یہ حدیث دیکھو، یہ تو قرآن کے خلاف، نہیں وہ تمہاری عقل ہے، ٹکرا رہی نہیں. پھر آپ پھر پیش کریں گے کچھ اور، نہیں وہ ایسا لکھا ہے، ایسا ایسا گول گول گھمائیں گے، حدیث ٹکرا نہیں، ٹکرا رہی، تم کو ایسا لگتا ہے ٹکرا رہی نہیں، ایسا بچے کو لالی پاپ دے رہے جیسا ایڑا بنا کے بیوقوف بناتے. سمجھا؟ پھر آپ قرآن پہ چلنے لگیں گے تو بولیں گے بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا. یعنی آپ ابھی تک چپ ہیں تو آپ بہت نیک ہیں، فرقے میں ہے، بہت اچھے دوست، چائے پیو کھاؤ، کتنا اچھا ہے ساتھی. جہاں قرآن آپ دکھانے لگیں گے، آپ قرآن کی بات کرنے لگیں گے، آپ قرآن پیش کرنے لگیں گے، آپ گمراہ. یعنی قرآن کی بات کرنے والا ہی گمراہ ہے، لوگ بولتے ہیں خارج اسلام سے. قرآن کی بات کرنا جرم بولتے ہیں لوگ. تو یہ سب کون لوگ ہیں معلوم؟ سمجھ جاؤ آپ کون لوگ ہیں. دو ہی گروہ، ایک اللہ کا گروہ، ایک شیطان کا گروہ. سمجھ جاؤ. قرآن سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ بھی دے دیا ہے. دیکھو جہاں منہ سے نکلی وہاں آیت موجود ہے. حامیم سجدہ فصلت، 2 نام ہے سورہ کا، 26 نمبر کی حامیم سجدہ کھولو. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہاں بھی قرآن لفظ ہے. دیکھو آپ پورے جگہ پہ قرآن. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. حامیم سجدہ 26 نمبر کھول کے دیکھیے. یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں، کافر مطلب انکار کرنے والے، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی بات کو رد کر رہے اس کو کفر بولتے. کافر کہتے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو مت، اور کوئی سنائے تو ڈسٹرب کرو، شاید تم غالب آ جاؤ. تو یہ کس کا ہے سب رویہ؟ انکار کرنے والے کافر اس زمانے کے. تو آج کے لوگ بھی وہی نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. قرآن سے روکو، قرآن سننے مت دو، کوئی قرآن کا بات بولا تو وہ گمراہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ سب کھول کے اللہ نے پوری دنیا میں باطل کی پول کھول کے رکھ دیا اللہ نے. حق بات سمجھے آپ؟ حق آ گیا نا. سورہ بنی اسرائیل آیت 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دو کہ سچ آ گیا، جھوٹ مٹ گیا. جھوٹ کو تو مٹنا ہی ہے. دیکھیے آپ سورہ بنی اسرائیل 81. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.